بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 40 سال ہمارا ٹاپک تھا، ہم اسے پڑھ رہے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس حال میں کہ والد ماجد عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ پھر اس کی میں نے آپ کو مزید کمپلیٹ ہسٹری پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی۔ 6 سال تک والدہ ماجدہ کے سایہ عطف میں پرورش پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیا۔ مطلب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یثرب مدینہ سے اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے واپس آ رہی تھیں۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خادمہ ام ایمن اور حضرت عبد المطلب بھی تھے۔ راستے میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور ابوا کے مقام پر آپ وفات پا گئیں۔ نتیجتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا عبد المطلب کے زیر کفالت اور زیر تربیت آئے، لیکن 2 ہی سال بعد یتیمی کا ایک اور داغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑا اور انتہائی محبت اور شفقت کرنے والے دادا کی شفقت و محبت کا سایہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا لیا گیا۔ اچھا، حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے اور بڑوں کی طرح ان کا احترام کرتے تھے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، ان کے سارے لڑکے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی بیٹا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھ جاتے۔ ان کے چاچا بے ادبی جان کر انہیں اتارنا چاہتے تو عبد المطلب انہیں روکتے اور فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں پاس بٹھا لیتے، پیار سے تھپتھپاتے اور انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہتے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے تایا، اچھا یہ بیچ میں جیسے کہ اب پہلے حضرت آمنہ کا ذکر آیا تو ان کے بارے میں تھوڑا سا میں نے ان کی ڈیفینیشن دے دی، پھر حضرت عبد المطلب آیا تو بیچ میں ان کی تھوڑی سی ڈیفینیشن دے دی، اور یہ ساتھ میں ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ چل ہی رہا ہے نا کہ ان کے دادا کی شفقت و محبت کا سایہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ گیا تو عبد المطلب کے میں نے ان کو تھوڑا سا ان کی میں نے ڈیفینیشن اور ان کا انٹروڈکشن آپ کو دے دیا۔ اب مزید اس کے آگے ہم چل لیں کہ اس کے بعد کچھ عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے تایا زبیر بن عبد المطلب کی زیر کفالت رہے اور پھر اپنے دوسرے چاچا عبد المطلب کی سرپرستی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حیات دنیاوی کی ابتدائی منزلیں طے کیں۔ اچھا، اب ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، حضرت عبد المطلب کے بارے میں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے بھتیجے کا حق کفالت بڑی خوش اسلوبی سے ادا کیا اور اپنی اولاد سے بڑھ کر انہیں عزیز رکھا۔ آپ کی زندگی کے اس دور میں چند غیر معمولی واقعات بھی پیش آئے، مثلا ابن عصا کرنے جہلمہ بن عرفہ سے روایت کی ہے کہ میں مکہ آیا، لوگ قحط سے دوچار تھے۔ قریش نے کہا ابو طالب وادی قحط کا شکار ہے، چل کر بارش کی دعا کیجیے۔ ابو طالب ایک بچہ ساتھ لے کر آئے جسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابر آلود سورج ہے جس سے گھنا بادل بھی ابھی ابھی چھٹا ہے۔ اس کے ارد گرد اور بھی بچے تھے۔ ابو طالب نے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پیٹھ کعبے کی دیوار سے ٹیک دی۔ بچے نے ان کی انگلی پکڑ رکھی تھی۔ اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا نہ تھا، لیکن دیکھتے دیکھتے ادھر ادھر سے بادل کی آمد شروع ہو گئی اور ایسی دھواں دھار بارش ہوئی کہ وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر و بیاباں شاداب ہو گئے۔ بعد میں ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہا تھا، وہ خوبصورت ہے، ان کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے، یتیموں کے ماوی اور بیواؤں کے محافظ ہیں۔ بعض روایت کے مطابق جن کی اسنادی حیثیت مشکوک ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کے لگ بھگ تھی تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے جو کہ شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے۔ اس وقت یہ جزیرہ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا۔ اس شہر میں جرجے نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا۔ جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا۔ ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتیں۔ پھر میں انہی مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہیں، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں۔ اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس بھجوا دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے۔
اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی میت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ صدق اللہ العظیم۔